بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و صلی علی رسول الکریم اما بعد. یہ ہمارے سامنے ایک حدیث ہے. اس پر اعراب لگانا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، اس کی ترکیب کرنی ہے. صحیح. اور یہ سارے کا سارا ہم صرف نحو کے ذریعے سے کریں گے. اچھا جی، اب یہاں پہ سب سے پہلے یہ لفظ آیا. اس کو کیا پڑھیں بھائی؟ ان پڑھیں، انا پڑھیں، انا پڑھیں، کیا پڑھیں؟ تو ان جو ہوتا ہے وہ تو فعل پر آتا ہے. صحیح. اور انا جو ہوتا ہے وہ جملے کے درمیان میں آتا ہے. یہ ہے انا. صحیح. کیا ہے؟ انا. صحیح. تو یہ انا ہو گیا. آگے انا کہتے ہیں، یہ انا کا مطلب یہ ہو گیا آپ کا حرف مشبہ بالفعل. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ حرف مشبہ بالفعل کے بعد جو اسم آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. ولہذا یہ سعید دو نہیں ہوگا، نہ ہی سعیدی ہوگا، بلکہ یہ سعیدہ ہوگا. صحیح. ان سعیدہ، کیونکہ یہ انا کا اسم ہے. انا کے بعد ایک اس کا اسم آتا ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے. صحیح. اچھا جی، آگے ہے یہ. اس کو لمن پڑھیں گے، لمن پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ کچھ طالب علم بولیں گے ہم اس کو پڑھیں گے لمن. ان سے پوچھیں گے تو بھائی آپ لمن کیوں پڑھو گے؟ تو وہ کہیں گے قرآن کریم کے اندر ہے لمن الملک اليوم. کیا ہے؟ لمن الملک اليوم. تو قرآن میں کیا آیا؟ لمن آیا. ولہذا یہاں پر بھی لمن ہوگا. دیکھو بات یہ ہے کہ یہ لمن نہیں ہوگا، یہ ہوگا لمن. کیا ہوگا؟ لمن. اب یہ لمن کیوں ہوا؟ لام پہ زبر کیوں لائے؟ بات یہ ہے کہ انا کی خبر پر، انا کی خبر، انا کا اسم تو آ گیا نا، اب کیا آئے گی؟ خبر آئے گی. یہ پوری انا کی خبر کہلائے گی، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پوری خبر کہلائے گی. انا کی خبر پر لام تاکید آتا ہے. اس لام تاکید کو کہتے ہیں لام مزحلقہ. صحیح. مزحلقہ. تو یہ لام مزحلقہ ہے. یہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے نا انا لمغرمون. ابھی لام کیا ہے؟ مفتوح ہے. اور کیا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم. یہ کیا ہے؟ لام مفتوح ہے. صحیح. تو یہ لام کیا ہوتا ہے؟ یہ لام مفتوح ہوتا ہے، اسی لیے لمن پڑھیں گے. صحیح. اچھا جی، اب یہ لام تاکید ہے. لام تاکید اس کو ہم چھوڑ دیں گے اور من کو ہم بنا دیں گے موصولہ. صحیح. اب یہ جناب الفتن، اچھا ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ ان سعید یقیناً نیک بخت آدمی، نیک آدمی. اب یہ لمن جانبہ ہے، اور اس طرح الفتن، فتن تو آپ کو پتہ ہے فتنے کو کہتے ہیں. صحیح. اب ترجمہ ہمیں اس طرح کرنا ہے کہ جنابہ کا معنی بھی بیٹھ گیا ہے نا. اب کچھ طلبہ جنابہ کا معنی جنابت نہ کر لینا، تو یہاں پہ جنابہ کا معنی جنابت کریں گے تو ترجمہ صحیح سے ہوگا ہی نہیں. صحیح. تو اب یہاں پہ جنابہ کا معنی کیا ہوگا؟ اس مطلب یہ لفظ کیا آیا اصل کے اندر؟ تو اگر آپ ڈکشنری کھولیں یا اگر میں آپ کو کھول کے دکھاؤں، تو یہ میں نے مصباح اللغات کھولی ہے. صحیح. اس کے اندر جیم نون با مادہ دیکھ رہے ہیں نا. صحیح. جیم نون با. تو پہلے میں جیم نکال لیتا ہوں. جنبہ، اس کا معنی ہوتا ہے، کیا لکھا ہوا یہاں پہ؟ اس کا معنی دور ہونا. صحیح. اور یہاں پہ یہی کلمہ استعمال ہو رہا ہے، اور یہاں پہ مجھول ہے، جنبہ نہیں ہے، جنبہ ہے. صحیح. صرفہ، صرفہ یصرف تصریفا ومصرفا وصرفہ. تو یہ جنبہ ترجمہ ہوگا دور کیا گیا. صحیح. دور کیا گیا. الفتن فتنے سے، فتن یہ مفعول بن رہا ہے، تو جنبہ فعل ہے. صحیح. فعل مجھول. ہوا ضمیر اس کے اندر نائب الفاعل ہے، جس سے مراد سعید شخص مراد ہے نا. الفتن. صحیح. فتنہ، یہ نون مفتوح ہوگا کیونکہ مفعول بن رہا ہے، تو یہ مفعول بھی ہے. تو فعل اپنے فاعل اور اپنے فعل مجھول فاعل مفعول بھی وغیرہ سے مل کر یہ ہو جائے گا صلہ.
موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر حرف مشبہ بالفعل کی خبر، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. صحیح. اچھا جی، تو ترجمہ کیا ہوا؟ یقیناً، اتنا کا معنی یقیناً نیک بخت انسان وہ ہے جس کو دور کیا گیا. صحیح ہے، نیک بخت انسان وہ ہے جس کو دور کیا گیا فتنے سے. ترکیب بھی ہو گئی، سب کا اعراب بھی لگ گیا، ترجمہ بھی آپ کو آ گیا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.